بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اس کائنات کے اندر جو چیز جس قدر خالص اور پیور ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی کاپی کرنے والے اور اس کی نقل کرنے والے آپ کو کائنات کے اندر ملیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی نقلیں اور کاپیز کائنات کے اندر اتنی ہی زیادہ دستیاب ہوں گی۔ اس بات کو ہم ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر کسی بھی شے کا روپ جس قدر حسین ہوگا، اس کے روپ میں، اصل روپ میں جس قدر حسن ہوگا، کائنات میں اس کا کوئی نہ کوئی بہروپ بھی موجود ہوگا۔ بہروپ کی موجودگی اصل روپ کے ایگزسٹنس کی علامت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی حسین روپ کا بہروپ دیکھے اور بہروپ اگر اس کے معیار پر پورا نہ اترے تو انتہائی نادانی اور حماقت ہوگی اگر وہ شخص اس بہروپ کو دیکھ کے اصل روپ کا ہی انکار کر بیٹھے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی چیز کی کوئی نقل کی گئی اور نقل معیاری نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اصل ہی سے بندہ منکر ہو جائے۔ فلسفیانہ گفتگو کی بجائے ہم اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی توحید ہے اور انبیاء کرام کی نبوت اور رسولوں کی رسالت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو پاک پروردگار جو بے مثل ہے، بے مثیل ہے، بے نظیر ہے، بے عدیل ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن کائنات کے اندر تو عبادت کے نام پر بت بھی تراشے گے اور اصنام بھی تراشے گے۔ اب اگر کوئی شخص بے جان بتوں کے سامنے کسی کو جھکتے ہوئے دیکھے تو وہ کس قدر نادان ہوگا کہ وہ ان بتوں کی وجہ سے معبود برحق کا ہی اور معبود حقیقی کا ہی انکار کر دے۔ سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، آپ خاتم النبیین قرار پائے، لیکن کیا رسول کریم علیہ التحیۃ والثناء کی تشریف آوری کے بعد یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا اور لوگوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا؟ اب اگر کسی اور جھوٹے فریبی اور مکار مدعی نبوت اگر کوئی شخص اس کو دیکھے اور اس کی حرکتیں، اس کے کرتوت کو دیکھنے کے بعد، جب ظاہر ہے کسی غیر نبی کی ادائیں وہ نبی کی طرح تو نہیں ہو سکتی، اب اگر وہ اس کو دیکھے اور اس کے کسی کرتوت کو دیکھے تو معاذ اللہ کس قدر نادانی ہوگی کہ وہ اصل نبی اور رسول ہی کا انکار کر بیٹھے۔ ان مثالوں سے جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ بات واضح ہو گئی کہ آج کے دور کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہمارے سامنے بڑی تیزی سے ابھر کر آ رہا ہے کہ ولایت کا انکار، اولیاء کرام کا انکار، عباد اللہ الصالحین کا انکار اور انہیں لا شے قرار دینا، ان کے بارے میں انتہائی تحقیر امیز لہجہ اختیار کرنا، انتہائی چھچورے اور بازاری الفاظ استعمال کرنا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں صرف اور صرف قرآن حکیم کی روشنی میں یہ حقائق پیش کریں گے کہ قرآن حکیم اولیاء کاملین کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جب دعویٰ کیا جاتا ہے کتاب دان ہونے کا اور جب کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم وہی بات مانیں گے جو کتاب کی بات ہوگی، تو ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ جب کتاب کی بات ماننی ہے تو پھر کتاب کی بات یوں ماننی ہے کہ کوئی بھی کتاب کا سالڈ ریفرنس لے کے آتا ہے، مضبوط حوالہ لے کے آتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا تعلق کس علاقے کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے کتاب کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے دلیل کی قوت دیکھنی ہے، پھر ہم نے بات کا وزن دیکھنا ہے۔ اگر بات مضبوط ہے، دلیل مستحکم ہے تو پھر سر تسلیم ہم کر لینا ہے۔ آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بات کتابوں کی جاتی ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن حکیم ہے، جو اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمائی۔ یہ ضابطہ حیات بھی ہے، دستور زندگی بھی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو دارین کی ہر کامیابی اپنے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والے کے دامن میں ڈال دیتی ہے۔ آج ہم دائیں بائیں سے توجہ ہٹاتے ہیں
اور کتاب اللہ پر فوکس کرتے ہیں، قرآن حکیم کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ والوں کی کرامتوں کے حوالے سے، انہیں جو اللہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، قوتیں عطا فرماتا ہے، اختیارات عطا فرماتا ہے، ان کے حوالے سے قرآن حکیم ہماری رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج ہمارا فوکس صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی آیات کی طرف بڑھنے سے قبل صرف ایک گزارش، جو کتابوں کی رٹ لگا کر بندگان خدا کی عظمتوں کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں ہوتے، ایک عاجزانہ سا سوال کہ وہ تشہد جو نماز میں پڑھنا لازم ہے، اس کے پڑھے بنا نماز نہیں ہوتی، اس تشہد میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں عباد اللہ الصالحین سے مراد کیا ہے؟ اگر باب لاش ہیں تو پھر نماز کے اندر رب کریم نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ وہ ان پر سلام پیش کریں اور ان کی نسبت سے پھر اپنے لیے بھی سلامتی طلب کریں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، علینا جمع کا صیغہ، اس میں سارے آگے، لیکن عباد اللہ الصالحین ان کی تخصیص الگ سے پھر اسپیشلی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ خیر، اس طرح کے دلائل تو ہم نے عرض کی کہ آئندہ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج ہمارا فوکس قرآن حکیم پر ہے۔ یہ 30واں سپارہ سورہ بروج، آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں فرمائیں یا 4 آیتیں، 3 ہیں، قسمیں 4 ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ جواب قسم کے طور پہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نمبر 4 میں فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ چوتھی اور 5ویں آیت، مارے گئے کھائیوں والے، خندقوں والے، وہ کھائیاں جن میں آگ تھی ایندھن والی۔ اس آیت کریمہ میں اصحاب الاخدود سے مراد کون لوگ ہیں؟ خندقوں والے اور کھائیوں والے، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ ابھی دیکھیں گے کہ سکرین پر ایک طویل فہرست ان جلیل القدر مفسرین کی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر یہ تفصیلی روایت نقل فرمائی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جو ابھی ہم بالکل اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ یہ صرف مفسرین کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر اس روایت کی تخریج فرمائی۔ گویا صحاح ستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے اور کتاب التفسیر کے اندر ہی امام ترمذی نے اس کی تخریج کی۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کا طریقہ، کتاب کو کتاب سے سمجھیں اور پھر کتاب کو حدیث سے سمجھیں۔ اب وہ روایت کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے۔ کہا گیا کہ، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں، کہا گیا نہیں حضور بیان فرما رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا بڑا ماہر۔ جب اس جادوگر کا آخری وقت آیا، کہ روایت تفصیلی ہے، ایک حوالوں کی فہرست آ رہی ہے طویل، اس میں جو ذوق رکھتے ہیں وہ مطالعہ کریں، ہم چونکہ خلاصہ عرض کرنے والے ہیں۔ تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا میرا وقت آخری قریب ہے، کوئی لڑکا مجھے دے دیں، میں اسے اپنا علم منتقل کروں اور سکھاؤں تاکہ بعد میں آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے ساتھ لگا دیا، وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اس سے سحر اور جادو سیکھنے کے لیے۔ لڑکے کے گھر اور اس جادوگر کے گھر کے درمیان کوئی درویش خدا مست، کوئی اللہ والا صاحب ایمان و تقوی، آسان لفظوں میں کوئی بابا، وہ رہتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ لڑکا جب گھر سے نکلتا تو راستے میں بابے سے اس کی ملاقات ہوتی، اس کے دل میں اس درویش بابے کی محبت گھر کرنے لگی اور وہ کافی وقت اس بابے کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، یہاں تک کہ نوبت وہیں جا رسید وہ درویش کے پاس جاتے ہوئے بھی بابے کے پاس بیٹھتا، جب درویش کے پاس لیٹ پہنچتا تو درویش اسے تاخیر اور سزا دیتا، جب اس جادوگر کے پاس سے واپس پلٹتا تو پھر درویش کے پاس بیٹھ جاتا، نتیجتاً گھر لیٹ پہنچتا تو گھر سے اس کو مار پیٹتی۔ اس نے اپنی اس پریشانی کا ذکر درویش سے کیا تو اس درویش نے اسے ہیلا بتایا۔ اس بات سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، میاں اور بیوی کا آپس میں کلیش ہو جائے تو
ان کے درمیان نفرت کو محبت سے بدلنے کے لیے بات کی حقیقت کو بدل کر بات بیان کرنے کی شریعت نے اجازت دی. تو جب کسی بندے کا ایمان بچانا مقصود ہو، وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ ذہن میں لایا جائے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کب فرمایا تھا کہ عمار جو ہے وہ پاؤں سے لے کر کے اپنی کھوپڑی تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے پس منظر وہ ایک طویل بات ہے، ہم اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے. بہرحال ایمان بچانے کے لیے اس قسم کے کلام کی اجازت ہے. لہٰذا درویش نے اسے نصیحت کی کہ جب تم جادوگر کے پاس جایا کرو تو کہا کرو میں گھر سے ہی لیٹ آیا ہوں، اور جب گھر جاؤ تو کہا کرو مجھے میرے استاد جادوگر نے لیٹ چھٹی دی ہے. اس طرح تم بچ جاؤ گے. سلسلہ چلتا رہا. خیر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا اسی طرح سفر میں تھا، گھر سے جادوگر کی طرف جا رہا تھا. راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، خونخوار قسم کا درندہ، اور لوگ جو ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ راستہ نہیں دے رہا. آج اس لڑکے نے سوچا کہ میں آزماؤں درویش کو، میرے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے. میں پھر حالات حاضرہ کے حوالے سے کہوں بابا جی کو آزمانے کا، بابے کو آزمانے کا. بابے کوئی شے ہوتے ہیں یا بابے کوئی شے نہیں ہوتے. اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس نے کہا کہ اے مولا اگر یہ درویش تیری نظر میں جادوگر سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے اور حق پر ہے تو میری مدد فرما اور آج مجھے یہ جلوہ دکھا. اس نے وہ چھوٹا سا پتھر مارا، وہ خونخوار درندہ، وہ بڑا جانور، وہ اس کے چھوٹے سے پتھر کی وجہ سے وہ مر گیا. آج جب یہ لڑکا واپس گیا اور اس نے اپنے استاد یعنی بابے کو، درویش کو جا کے یہ کہانی سنائی تو درویش نے کہا کہ بیٹا اب اللہ نے تجھے مجھ سے بھی زیادہ بلند مقام عطا فرما دیا ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان میں کتنی تاثیر رکھی ہے. اب چونکہ تیری زبان میں تاثیر بڑھتی جا رہی ہے تو مشکلات اور مصائب کے لیے تیار ہو جا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اتنی تاثیر سے نوازا کہ اس کے پاس کوڑی کے مریض آتے، چیچک کے مریض آتے، برس زدہ لوگ آتے، یہ ہاتھ پھیرتا اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا. یہ بات ذہن نشین رہے، یہ ہاتھ پھیرنے والا جو لڑکا تھا یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ رسول نہیں تھا. یہ ابھی تو اس کی شہرت بھی ایک بابے کی حیثیت سے نہیں، یہ ایک بابے کے جوڑے اٹھانے والا تھا، بابے کے جوتے اٹھانے والا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے بابے کی صحبت کا یہ اثر اس کو عطا فرمایا کہ وہ ہاتھ پھیرتا تو اللہ رب العزت مریضوں کو شفا یاب کر دیتا. شہرت اس کی خیر سے دور پہنچی. بادشاہ کا ایک وزیر، کوئی مصیبت آئی، آفت، اور وہ اندھا ہو گیا. اس تک بھی اس لڑکے کی شہرت پہنچی ہوئی تھی. وہ وزیر آیا اس لڑکے کے پاس اور آ کے اس سے کہنے لگا کہ اگر تم کوئی دم کرو میری بینائی واپس آ جائے تو میں تمہیں اتنا 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 سونا دوں گا. لڑکے نے کہا کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی دنیا کی دولت سے میرا کوئی مطلب ہے. بابوں کا مطلب دنیا کی دولت سے نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ انہیں کرامات کی طاقت عطا فرماتا ہے. دنیا کی دولت پر پلنے والوں کو کیا پتا کہ بندگان خدا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے کسی پیسے کی، دولت کی، مال کی، سونے کی، چاندی کی ضرورت نہیں، ہاں تمہاری شفا کے لیے ایک شرط ہے. اور وہ شرط جب وزیر نے پوچھی تو اس نے کہا تم بھی اس اللہ پر ایمان لاؤ جس پر میں ایمان لانے والا ہوں. وزیر نے وعدہ کیا، لڑکے نے دم کیا اور اللہ رب العزت نے اس وزیر کو شفا کی دولت عطا فرما دی، بینائی کی دولت عطا فرمائی. اس وزیر نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا جو اس دور کا کلمہ تھا، اور واپس پلٹا. بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا، پوچھا تجھے شفا کیسے ملی؟ اس نے ذکر کر دیا کہ مجھے میرے مالک نے شفا دی. اب یہ حدیث پاک میں جو جملہ مذکور ہے اس کا ترجمہ ہے، مجھے میرے مالک نے شفا دی. بادشاہ اس دور کے چونکہ وہ بادشاہ ہی نہیں تھے، وہ خدا بنے بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ چونکا بادشاہ. اس نے کہا کیا تیرا میرے علاوہ کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا وہ جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. مختصراً یہ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایمان لے آیا ہے. بادشاہ نے اسے پہلے تو منع کیا، اسے کہا کہ تم باز آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آؤ، وگرنہ تم تیار ہو جاؤ. لیکن وزیر نے تشدد برداشت کیا، ایمان نہ چھوڑا. اس قدر تشدد ہوا کہ آخر مجبوراً اس وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس لڑکے کا نام لے لیا کہ مجھے شفا اس نے دی اور اسی کی وجہ سے میں صاحب ایمان ہوا. جن کی وجہ سے دنیا والے مسلمان ہو، کلمہ پڑھیں، حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچیں، اسلام کے دامن میں آ جائیں، وہ لاش ہے نہیں ہوتے.
اللہ رب العزت نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. ان کی قوتوں کا انکار قدرت رب ذوالجلال کا انکار ہوتا ہے. خیر بادشاہ نے حکم جاری کر دیا, اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا. لڑکے کو جس وقت درویش یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اب تو مشکلات کے لیے تیار ہو جا, تو ساتھ اس بابے درویش نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مشکل پڑے تو کوشش کرنا میرا نام نہ لے. اب بادشاہ نے لڑکے کو بلایا, لڑکے کو بلا کے تشدد کرنا شروع کیا. لیکن لڑکے نے کب ماننا تھا؟ اللہ رب العزت نے ایمان اس کے دل اور روح کی گہرائی میں اتار دیا تھا. بادشاہ نے اس لڑکے کو اس کے سامنے پہلے تو وزیر کے جسم پر آرا چلا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا, اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ لڑکے کے بارے میں اپنے عاملین سے کہا اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ, اور وہاں سے اگر یہ باز نہ آئے تو واپس پرانے مذہب کی طرف نہ پلٹے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے. وہ پکڑ کر کے لے گئے اس کے فوجی سپاہی شرطے, اسے جا کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرایا. لیکن اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ وہ لڑکا نیچے گر کے بھی صحیح سلامت اٹھا, اور اٹھ کر کے پھر وہ بادشاہ کے پاس آن پہنچا. جی یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ بابے لاش ہے ہوتے ہیں. بابوں کے جوڑے اٹھانے والوں کو بھی اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے, پہاڑ کی چوٹی سے گر جائیں, رب نہ چاہے تو وہ مرتے نہیں ہیں. اب جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کے ہکا بکا کہ یہ کیسے بچ گیا. اب اس لڑکے نے, یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہوتا ہے, یہ ضروری تو نہیں کہ تبلیغ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ بیٹھ کر ہی تبلیغ ہو. یہ تبلیغ بڑی آسان ہوتی ہے. ایون کہ مسجد اور محراب کے اندر بھی سبحان اللہ کی صدائیں لگانے والوں کے سامنے تبلیغ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر, سامنے جسموں پہ آرے چلتے دیکھ کر, اور پھر اپنی جان داؤ پہ لگا کر دنیا کو ایمان کی دعوت دینا, یہ دشوار ہوتا ہے. بلکہ ہمیں کہنے دیجئے یہ بابوں کا کام ہوتا ہے, اسی لیے میرا رب انہیں اتنے بلند مقامات عطا فرماتا ہے. اب وہ لڑکا, اس نے کہا بادشاہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھے مارے تو میں ایسے نہیں مرنے والا. ایک طریقہ ہے, اگر تو یہ طریقہ اختیار کرے, استعمال کرے تو مجھے مار سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیا, جلدی بتا. تو لڑکے نے کہا کہ یہ تیر پکڑو, مجھے دور کھڑا کرو, تیر چلانے سے پہلے تم کہو کہ بسم رب ھذا الغلام, اس لڑکے کے رب کے نام پر میں یہ تیر چلانے لگا ہوں. جب تم تیر پھینکو گے, تیر چلاؤ گے, تو میں شہید ہو جاؤں گا اور تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. عالی قدر ناظرین, اس بادشاہ نے یہی کام کیا اور اس نے وہ تیر چلایا. تیر بچے کی, لڑکے کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے جام شہادت نوش کر لیا. لیکن چونکہ بادشاہ نے بلند آواز سے اس لڑکے کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا دیا تھا, بسم رب ھذا الغلام, دیکھنے والے جو لوگ تماشائی تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, چونکہ ان کے عقل پر کسی تعصب کے پردے نہیں تھے, نہ ہی کسی کی عقیدت کے پردے پڑے ہوئے تھے. مسائل تب جنم لیتے ہیں جب تعصب کا پردہ آنکھوں پہ ہو, یا شخصیت پرستی کا, ہم نے فلاں ہی کی بات سننی ہے دوسرے کی نہیں, تب بندہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. ان لوگوں نے چونکہ اپنے کانوں سے سنا تھا بسم رب ھذا الغلام, تو لوگوں کی اکثریت, ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکار اٹھے کہ بلا شبہ وہی رب سچا رب ہے جو اس لڑکے کا رب ہے. لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے. نتیجتاً یہ کہ جب بادشاہ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا لیکن لوگ ایمان کی راہوں سے پھرے نہ, تو اب اس بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں, کھائیاں بڑی بڑی, ان میں آگ بھری, اور آگ بھرنے کے بعد اس بادشاہ نے لوگوں کو اٹھا کر کے ان خندقوں میں, آگ کی خندقوں میں پھینکنا شروع کیا, گویا لوگوں کو زندہ جلانا شروع کیا. یہاں اس روایت کے آخر میں ایک اور دلچسپ بات, یہ لڑکے کی کرامتیں اپنی جگہ آپ سماعت کر چکے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی قوت کیا ہے, یہ اپنی جگہ ایک حقیقت. لیکن اگلی بھی ایک بات کہ یہاں تک کہ لوگوں کو پھینکتے پھینکتے ایک ایسی عورت کو لایا گیا جس عورت کی گود میں ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ چند ماہ کا, وہ بھی اس کی گود میں تھا. اب جس وقت اسے خندق کے دہانے پہ لایا گیا, اور بادشاہ نے پہلوں کی طرح اس سے بھی کہا کہ اگر تو اس نئے دین سے پھر جائے پرانے مذہب کی طرف, تجھے چھوڑا جا سکتا ہے, وگرنہ تجھے آگ میں پھینک دیا جائے گا. ایک لمحے کے لیے اس عورت کے خیالوں میں ارتعاش آیا, تردد, ماں کی ممتا نے جوش مارا, بچے کی طرف نظر گئی تو سوچا میرے بعد اس بچے کا کیا بنے گا. چونکہ تھوڑا سا وہ متزلزل ہونے لگی, اللہ رب العزت نے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا فرما دی. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رب چاہے تو دودھ پیتے بچوں کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے.
جو باب زندگیاں رب کے نام پر وقف کر کے زندگی بسر کریں اور جن کے دم قدم سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو، ان کا مقام و مرتبہ تو کوئی ناپ اور تول سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس ننھے بچے کو زبان دی اور اس نے اس ماں سے کہا کہ تو حق پر ہے، تو کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عورت کو بھی اٹھا کر کے کھائی میں پھینک دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں سورہ بروج کے اندر اس کی آیت کریمہ نمبر 4 اور 5 کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم اگر وضاحت نہ بھی کریں، ہم اگر مزید تشریحات کی طرف نہ بھی بڑھیں تو بات واضح ہو گئی، وہ لڑکا نبی نہیں تھا، وہ دودھ پیتا بچہ بھی نبی نہیں تھا۔ کہ یہ کہنا کہ یہ معجزات صرف اور صرف یہ نبیوں تک خاص ہیں اور اس کے بعد لاش ہے، بذات خود یہ انتہائی کمزور اور بودھی فکر ہے۔ اس فکر اور سوچ کا تعلق قرآن اور سنت کے ساتھ نہیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے، چونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآنی حوالے ناظرین کی خدمت پہ پیش کرنے ہم اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب بڑی معروف بات، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل۔ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آسمان سے ابابیلوں کی فوج، چھوٹے چھوٹے کنکر، انہوں نے میزائلوں کا کام کیا۔ بلا شبہ یہ رب کی قدرت تھی، لیکن کرامت تو یہ کعبے کی تھی، یہ اللہ کے گھر کی کرامت تھی۔ وہ جو کعبے کا رب ہے، رب کعبہ نے کعبے کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ اس پر حملہ کرنے والوں پر ابابیلوں کے لشکر بھیجے۔ وہ ننھا پرندہ، ننھے پرندے کی چونچ میں ماش کی دال کے دانے کے برابر کنکر۔ عدل اور انصاف کے ساتھ سوچئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ غور و فکر مومن کی پہچان ہے اور مومن کی میراث ہے۔ تفکر مومن کا سرمایہ ہے، تدبر مومن کی طاقت اور قوت ہے۔ جو رب ماش کے دال کے دانے کے برابر کنکروں میں میزائلوں کی طاقت رکھ سکتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں میں سے سیدی داتا علی حجویری کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ کیا وہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ بارے دیگر عرض ہے کہ رب کی عطا کردہ طاقتوں کا انکار رب کی قدرت کا انکار ہے اور رب کی طاقت کا انکار ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے 2 حوالے عرض کیے، تیسرا ایک حوالہ یہاں ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ ہم وہ جو مشہور کرامتیں کرامات کی باب میں بیان کی جاتی ہیں، ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور حوالہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے سورہ طٰہٰ کا، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، آیت کریمہ نمبر 96۔ یہ واقعہ ہے وہ جو حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے کتاب لینے، تورات لینے، پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو ورغلایا، ان کے زیورات سے بچڑا تیار کیا۔ جی یہ بات دوبارہ سماعت کیجئے، ان کے زیورات لیے، زیورات لے کے انہیں پگھلایا، سونے اور چاندی کے زیورات، اور پگھلا کر کے ان سے بچڑا تیار کیا۔ یہ جو بازار کے اندر سٹیچو ملتے ہیں، ڈالز ملتی ہیں، یا بت پرستوں نے معبدوں کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں، بت بولتے تو نہیں، اس لیے کہ وہ میٹیریل، بے جان میٹیریل کے اور سٹف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں۔ لیکن آج عجب منظر کے سامری نے جو بچڑا بنایا، جب ہوا کا گزر ہوتا تو وہ زندہ بچڑے کی طرح بولتا۔ قوم نے یہ بات دیکھی تو دھوکے میں پڑ کے اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بولنے والے بچڑے کو معبود بنائے، معبود مانے، تو انہیں معبود ماننے والوں کا راستہ روکنا یہ دانائی ہے۔ بذات خود اس بچڑے کے وجود کے اندر جو قوت بول رہی تھی، اس قوت کا انکار کرنا یہ دانائی نہیں ہے۔ یہاں ناظرین کی خدمت میں اس بات پر ہم زور دینا چاہیں گے کہ وہ قوت کیا تھی کہ سونے کے بنے ہوئے اس بچڑے کے اندر سے وہ زندہ بچڑے کی آواز کیسے نکلنے لگی۔ یہ ہے حوالہ سورہ طٰہٰ، آیت کریمہ نمبر 96۔ حضرت موسیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ اے سامری یہ کیسے ہوا سارا کچھ، تو اس نے کہا بصرت قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها۔ اس نے کہا کہ میں نے عجب چیز دیکھی جو لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے پوری توجہ سے ایک مٹھی بھر لی۔ کیا لی؟ پائے رسول کی خاک سے، اور پھر اسے فنبذتها، اسے اس ڈھانچہ میں ڈال دیا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ان علماء ربانیین کی تصانیف اور ان کے اسماء گرامی کی ایک طویل فہرست آئے گی۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ اتنے اکابر اور جلیل القدر مفسرین و محدثین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات نقل کی کہ وہ جو کہا کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، کہ میں نے وہ جو نشان قدم تھے اس قاصد اور رسول کے، اس سے ایک مٹھی بھر لے لی۔
اس رسول سے مراد کیا ہے اور اس مٹھی بھر لینے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد جبریل، اور یہ جو مٹھی بھرنے سے مراد یہ کہ جبریل کی سواری کے قدم جہاں لگے تھے وہاں کی مٹی۔ سامری سے پوچھا گیا کہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ اس نے جواباً یہ کہا کہ میں نے دیکھا جو باقی نہ دیکھ سکے، یعنی سامری نے جبریل کو دیکھا تھا۔ جب جبریل حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یا جبریل جب عذاب کسی قوم پر لے کر کے آئے، یا جبریل اس سامری ہی کو پالنے پوسنے کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آئی ہے، مختلف روایات کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اس نے دیکھا جبریل کو، جبریل سواری پر سوار ہیں، جہاں جبریل کی سواری کا پاؤں پڑا، اس سامری نے وہاں کی مٹی اٹھا لی، اور اب جب کہ اس نے زیورات پگھلا کر کے وہ بچڑا بنایا، اس کا سٹیچو اور بت، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں کڑبچھا، اس کے اندر اس نے میٹیریل بناتے ہوئے پگھلاتے ہوئے وہ مٹی ڈال دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے جان بچڑا بھی جاندار بچڑوں کی طرح بولنے لگ گیا۔ بس یہ سمجھنے والی بات تھی۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس بولنے والے بچڑے کو معبود سمجھ بیٹھے، اور دوسری طرف وہ کھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس مٹی میں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ وجہ یہ کہ اس کے اثر کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، اثر کے لفظ کے ساتھ ہی، اس کی تاثیر کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ گویا جو تاثیر کا منکر وہ قرآن کا منکر، اور وہ جو اس کو خدا بنا بیٹھے، رب بنا بیٹھے، معبود، ان کی مذمت بھی قرآن کر رہا ہے، گویا وہ بھی غلط۔ تو پھر ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ بالکل بات واضح ہو گئی کہ اس کے درمیانہ جو راستہ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تاثیر کا انکار بھی نہیں کرنا، لیکن اسے معبود بھی نہیں بنانا۔ بابوں کی طاقت کو تسلیم کرنا، لیکن بابوں کو بابا سمجھنا، رب کا بندہ سمجھنا، رب کو رب سمجھنا، معبود واحد سمجھنا، معبود برحق سمجھنا، اس کو علی کل شیء قدیر سمجھنا، فعال لما یرید سمجھنا، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ یہ تیسرا حوالہ ناظرین ہم نے ترتیب کے ساتھ عرض کیا۔ چوتھا حوالہ تفصیلی یا ہم بالکل اختصار کے ساتھ اشارہ کریں گے، سورہ کاف۔ سورہ کاف 15ویں سپارے کا اختتام اور 16ویں سپارے کا آغاز، وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ اب حضرت خضر نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، حضرت موسیٰ نبی ہے، حضرت خضر نبی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض ایسی چیزوں کا علم حضرت خضر کو عطا فرما دیا جن سے متعلق حضرت موسیٰ سوال کرتے رہ گئے۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے، نبی کا مقام اپنی جگہ، لیکن وہ تو رب کی حکمتیں تھیں جو تفسیر کے اندر ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہیں، کتب تفاسیر کے اندر اور کتب حدیث کے اندر۔ فی وقت ہمارا مقصود یہ عرض کرنا ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ ولی ہیں، لیکن وہ آنے والے ان حالات کی خبر دے رہے ہیں جو حالات ایک عام آدمی نہیں دیکھتا، ایون کہ حکمتوں کے تحت ابھی تک وہ حالات اللہ نے اپنے نبی پر بھی آشکار نہیں کیے تھے۔ تو کیا آنے والے حالات کی خبر دینا یہ کرامت نہیں؟ اگر یہ کرامت ہے تو سوچا جا سکتا ہے، اگر جو واقعہ ہم نے اصحاب الاخدود کا عرض کیا اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے اس جملے کو سمجھیے، اگر بنی اسرائیل کے ولی کا یہ مقام ہے تو امت مصطفیٰ کے اولیاء کرام کا کیا مقام ہوگا؟ چلیں ہم خوش طبی کے طور پر عرض کر دیتے ہیں، اگر اس ملت اور اس قوم کے بابوں کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے بابوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو یوں سمجھیے، جس طرح باقی انبیاء سے حضور کی نبوت افضل، ان کی رسالت سے حضور کی رسالت افضل، ان کی امتوں سے حضور کی امت افضل، تو ان کی امت کے اولیاء کے مقابلے میں میرے آقا کی امت کے اولیاء بھی افضل، جو مفضول ہیں۔ اگر ان کی کرامات کا، طاقتوں کا، شرف کا، بزرگی کا یہ عالم ہے تو جو افضل ہیں ان کی کرامات اور طاقتوں اور قوتوں کا کیا عالم ہوگا؟ چار، پانچواں والا ناظرین یہاں ہم اصحاب کہف کا پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ کہف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے قرآن مجید نے ان کی تعداد بیان کر دی، 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا، یا 7 تھے، 8واں، پھر فرمایا کہ ان کی گنتی اللہ جانتا ہے، لیکن جتنے بھی تھے قرآن نے سب سے کم 3 کا فگر بیان کیا، چلیں 3 1 منٹ کے لیے مانا جائے، یا زیادہ سے زیادہ اگر وہ 7 بیان کیے تو اگر 7 تھے۔ میڈیکل سائنس پڑھیے، میڈیکل والوں سے پوچھئے ایک انسان بغیر کھائے پیے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مومنین برحق تھے، مومنین کاملین تھے، ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے 309 برس تک، 3 صدیاں اور 9 سال سے اوپر اس غار کے اندر بغیر کھائے پیے سوئے رہے، موت نہیں آئی۔ کرامت نہیں، یہ تو اور کیا ہے؟ ایون کہ ان کا وہ کتا، وہ جو دروازے پہ بیٹھا رہا، چوکی کرتا رہا، اس کا بھی یہی عالم۔
خاص طور پر یہاں ہم ایک ذکر کرنا چاہیں گے سورہ کاف، اس کی آیہ کریمہ نمبر 17 سے لے کے آگے کی یہ آیات پڑھیے تو یہ سارا واقعہ یہاں موجود ہے۔ ایک خاص حوالہ ہم دینا چاہیں گے، وہ جب غار کے اندر موجود ہیں، قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزرتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کھسک کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ غار میں کھلی جگہ میں آرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے یہ ان کی کرامت، وہ اندر آرام کر رہے ہیں میرے رب کی قدرت سے۔ سورج جب وہاں سے گزرتا ہے تو سورج اپنی جو روٹین کی اس کی گردش ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، وہ جو اس کا مستقر دائمی ہے، اس غار کے پاس سے گزر کے سورج اپنے مستقر دائمی سے ہٹ جاتا ہے، طلوع ہوتے ہوئے دائیں طرف، غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف۔ اگر پھر یہاں ہمیں عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ اگر اس دور کے اولیاء اور مومنین کاملین، ان کے لیے سورج راستہ بدل سکتا ہے، ان کے لیے سورج اپنے مستقر دائمی سے دائیں بھی ہو سکتا ہے، بائیں بھی ہو سکتا ہے، تو اگر میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار انبیاء شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کسی ولی کی اگر کوئی بات سورج مان لے تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے اور کون سی حیرت کی بات ہے؟ بات تو رب کی قدرت کو تسلیم کرنے کی ہے۔ دراصل یہ قدرت بھی ان کی ذاتی نہیں، یہ قدرت رب ذوالجلال کی عطا کردہ طاقت ہے۔ بہرحال سورہ کاف آیہ کریمہ نمبر 17 جو اس وقت آپ ترجمے کے ساتھ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ایک اگلا حوالہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی طرف۔ سورہ مریم، اس کی یہ آیہ کریمہ نمبر 25۔ اب یہ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں آیہ کریمہ نمبر 23 پہلے، 25 سے پہلے 23 سورہ مریم، یہاں فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر انہیں جنم دینے کا درد کھجور کے کھوکھلے تنے کے پاس لے آیا۔ کیا مطلب؟ یہ جس درخت کے نیچے آ کر کے وہ بیٹھی وہ کھوکھلا تنا ہے، خشک درخت، بوسیدہ، مردہ کہہ لیں، پھل نہیں دیتا، لیکن جس وقت حضرت مریم نیچے آئیں، پیدائش عیسیٰ، ولادت عیسیٰ کا وقت آیا علی نبینا علیہ السلام، اب ظاہر ہے ضرورت تھی خوراک کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اب یہ آیہ کریمہ نمبر 25 وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تم پر تر و تازہ کھجور گریں گی۔ نبی تو حضرت عیسیٰ ہیں، وہ تو ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے۔ حضرت مریم نبی تو نہیں، وہ تو ولیاں ہیں، وہ تو اللہ کی پیاری بندی ہیں، محبوب بندی ہیں، اور قرآن مجید نے انہیں یہ طاقت دی کہ ان کا ہاتھ لگ گیا تنے پر، انہوں نے ہلایا اور اللہ نے خشک تنے کو بھی پھلدار بنا دیا، تازہ کھجوریں، رطباً جنیّا، تازہ کھجوریں ان پر گرنے لگ گئی۔ پھر یہ اس سے بھی بہت پہلے کی بات بھی حوالاتاً یاد کرواتا چلوں کہ جس وقت حضرت مریم حضرت زکریا کے زیر کفالت تھی قدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر، تو وہاں کا حوالہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ جب بھی حضرت مریم ان کے پاس محراب میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں، پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بس یہ ہے کرامتوں کی حقیقت، کرامت کہاں سے آتی ہے؟ بابوں کے پاس یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور جسے اللہ طاقت دے اس کی طاقت کو لاشے ہونا، لاشے کہنا، یہ خود کو لاشے کرنے کے مترادف ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ تسلیم کر لے، بندہ گردن اطاعت چکا لے، بندہ اعتراف کا راستہ اختیار کرے، بندہ عجز کا راستہ اختیار کرے۔ ناظرین محترم، اختتام سے پہلے ایک اور معروف ترین حوالہ قرآن حکیم کا، سورہ نمل 19واں پارہ، وہ جو حضرت سلیمان پیغمبر کے صحابی، ان کی جو طاقت قرآن مجید نے بیان کی بلقیس کا تخت لانے کے حوالے سے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آیت آپ کے سامنے سکرین پر ترجمے کے ساتھ، سورہ نمل آیہ کریمہ نمبر 40۔ پلک جھپکنے میں وہ میلوں دور سے وہ تخت بلقیس کا حضرت سلیمان پیغمبر کی خدمت میں حاضر کر دینا۔ ویسے یار اگر اس کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، حضرت سلیمان تو پیغمبر ہیں،
کیا کسی غیر نبی کی طاقت نبی سے زیادہ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب حضرت سلیمان کے پاس تو زیادہ طاقت تھی۔ سوال ہے آپ بھی تو اشارہ کرتے تو تخت آ سکتا تھا، آپ نے اشارہ نہ کیا۔ آپ نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا، اپنے غلاموں سے پوچھا کون لانے والا ہے؟ پہلے وہ عفریت بولا اور پھر آصف بن برقیہ۔ ہو نہ ہو اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ حضرت سلیمان بھی اپنے دور کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو بابے بڑی شے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور قرآن بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ بابے لا شے نہیں ہوتے، بابے بڑی شے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بابو نے اپنے دل اور روح کا رشتہ رب سے جوڑا ہوتا ہے، دین سے جوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انہیں طاقت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم دعوت دیں گے، فکر کر لیں، غور کر لیں، پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، کتابیں پڑھیں بس حد شوق، لیکن قرآن مجید بھی تو پڑھیں۔ قرآن مجید بھی تو کتاب ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب، اس کو بھی پڑھ لیا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا فکر دیتا ہے۔ قرآن نے جو ذکر کیا آصف بن برقیہ والا واقعہ، تو گیا قرآن مجید بھی اپنے مخاطبین کو، گویا حضور کے امتیوں کو بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن بھی بتانا چاہتا ہے کہ بابے بڑی شے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں یہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ چاہیں تو پلک جھپکنے میں تخت لے آتے ہیں۔ ویسے یہ بات عرض کر دینے میں کیا حرج ہے، آج کی سائنسی ترقی، جبکہ میں یہاں بیٹھا اپنی لائبریری کے اندر گفتگو کر رہا ہوں، اور میری یہ گفتگو میری تصویر کے ساتھ آپ اپنے موبائل یا اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر سن رہے ہیں، لیکن آج اس دور میں بھی اگر میں چاہوں کہ یہ قرآن مجید یہ میں اس کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں، میں نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ چاہوں کہ میں کوئی کتاب یہاں سے میں جیلم بھیج دوں یا لاہور بھیج دوں، میں نہیں بھیج سکتا۔ گویا اتنی ترقی کے باوجود سائنس اس مقام تک نہ پہنچی، لیکن اللہ کے ولی نے وہ کر دکھایا جو آج کی تمام ترقی کے باوجود سائنس بھی نہ کر دکھائی۔ قرآن میں جب تلاوت کریں تو کرامتیں پڑھیں، اور پھر جب تلاوت کر کے سائڈ پہ ہوں تو ہم انکار کر دیں، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ بس آخری بات پھر یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی طاقت، قوت اور قدرت رکھنے والا اللہ ہے، جو نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے وہ اپنے محبوب بندوں کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا راستہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔